کبھی ہم نے ایسا دیکھا نہیں ہے کہ اشرافیہ کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے جو غریبوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، اور ایک سرکاری اسپتال میں جو ان ایکویلٹی ہے، کیا کہیں گی آپ؟ یعنی امیر کے پاس اور اشرافیہ کے پاس تو یہ پریولیج بھی ہے کہ وہ پرائیویٹ اسپتالوں میں جا سکتے ہیں، وہاں پہ ان کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن ایک سرکاری اسپتال میں بھی ہم ڈیوائڈ رول دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لیے الگ وی وی آئی پی رومز بنائے گئے ہیں، ڈاکٹرز علیحدہ ہیں، ان کی ٹریٹمنٹ علیحدہ ہے، اور غریب کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور غریب کے بچے اس طرح سے مرتے رہیں گے۔ پاکستان کے اندر اشرافیہ کے پاس واقعی بہت پریولیجز ہیں کہ وہ ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، وہ پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر جاتے ہیں۔ یہاں پہ جو بڑے پرائیویٹ ہاسپٹل اسلام آباد میں آپ جائیں وہ بھی بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ پیمز ظاہر ہے وہاں پہ دوسرے صوبوں سے زیادہ لوگ آئے ہوتے ہیں، وہاں پہ اگر آپ جائیں تو آپ کو کے پی کے سے، بلوچستان سے، اس سائڈ سے، خاص طور پہ کے پی کے سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ وہاں پر آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ نظام صحت جو ہے اس میں کیا، تعلیم میں کسی بھی جگہ پہ کوئی ڈیوائیڈ ہونی ہی نہیں چاہیے۔ آپ کو ملازمتوں کی اپرچونٹی سب کے لیے ہونی چاہیے، تعلیم کی اپرچونٹی سب کے لیے ہونی چاہیے۔ جو یہ تقسیم ہم نے معاشرے میں پیدا کی ہوئی ہے، اسی کی وجہ سے جو ہے وہ آج میں اتنا زیادہ جو ہے فرق نظر آتا ہے، طبقات کے اندر ڈیفرنس آ چکا ہے لوگوں کے اندر، کہ مڈل کلاس جو ہے وہ بیچاری پس رہی ہے، جو غریب کلاس ہے وہ پس رہی ہے، جو ہمارا 2-3% جو لوگ ہیں ساری سہولتیں انہی کے لیے۔ اور ویسے بھی جو اشرافیہ ہے نا، وہ پاکستان میں علاج کرواتا ہی نہیں ہے، وہ تو جاتے ہی باہر کے ملک ہے، تو ان کو یہاں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پیمز کے اندر جو وی آئی پی رومز بنے ہوئے ہیں، ان کے اندر یہ اشرافیہ کبھی علاج کروانے نہیں آتی ہے۔ یہاں پہ جو قیدی، جو سیاسی قیدی ہوتا ہے جیل کے اندر، وہ وہاں پر آتا ہے، لیکن پیمز کے اندر ہم خود بہت دفعہ گئے ہوئے ہیں علاج کی چیزوں کے لیے، تو وہ جو کمرے ہوتے ہیں نا، وہ پیسے دے کے، جس کے پاس پیسہ ہے اس کو دے کے لے سکتا ہے، لیکن وہ خالی ہی پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ ہوتے انہی کے لیے جو قیدی وہاں پر آتا ہے۔ مجھے آپ کو انٹرپٹ کرنا ہوگا، میں ایک منظر کشی کرنا چاہ رہی ہوں کہ جب ہم کسی سرکاری اسپتال میں جاتے ہیں نا، تو وہاں دیکھ کے ہر ماں باپ یہ کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس پیسے ہوں تو کبھی ہم سرکاری اسپتال میں نہ آئے، حالانکہ جو صحت کی سہولت ہے وہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ وہ یہی کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس پیسے ہوں تو ہمارے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، ہم کبھی یہاں پہ دھکے نہ کھائیں، بلکہ ہم پیسے دے کے یا تو کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں چلے جائیں یا سرکاری ہاسپٹل میں ہی ہم وی آئی پی جو پروٹوکول ہے وہ حاصل کریں۔ یہ ہر جگہ پہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ پرائیویٹ سکول کے اندر جائیں تو وہاں پہ بھی ماں باپ جا کے یہی کہتے ہیں کہ میرے پاس پیسہ ہو تو میں بیٹے کو پرائیویٹ سکول کے اندر بھیجوں۔ تو یہی نااہلی ہے، یہی نالائکی ہے، یہی ہم کہتے ہیں کہ سسٹم کی سب سے بڑی خرابی ہے کہ آپ کے جو ہاسپٹلز ہیں وہ پرائیویٹ ہاسپٹل سے زیادہ بہتر ہونے چاہیے۔ ان کو آپ ایگزامپل بنائیں کہ لوگ اس ہاسپٹل کے اندر جو ہیں وہ آئیں اور ان کو سہولت اچھی سہولت ملے۔ آپ کے جو سکولز ہیں وہ زیادہ، سرکاری سکول وہ زیادہ بہتر ہونے چاہیے، تاکہ جو غریب بچہ ہے اس کے ماں باپ حسرت کے ساتھ نہ دیکھے کہ کاش میرے پاس پیسے ہوتے۔ وہ جب سرکاری ہاسپٹل میں ہے تو تب بھی آ کے وہ کہے کہ کاش میرے پاس پیسے بھی ہوتے تو میں پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر نہ جاتا، کہ مجھے یہاں پر اتنی اچھی سہولت مل رہی ہے۔ وہ سکول میں بھی جا کے یہی کہے کہ میرے پاس پیسے ہوتے تو میں کبھی بھی پرائیویٹ سکول کے اندر نہ جاتا۔ یہ وہ سسٹم ہے جس پہ ہم تنقید کرتے آ رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اربوں روپیہ صحت کے لیے رکھ دیا، ہم نے اربوں روپیہ تعلیم کے لیے رکھ دیا، لیکن وہ لگ کہاں پہ رہا ہے وہ اربوں روپیہ تعلیم پہ، کہ اگر ایک غریب کو اس پیمز ہاسپٹل کے اندر جا کے اس کو کوئی سہولت نہیں مل رہی ہے۔ پنجاب کے اندر بھی آپ دیکھیں، سندھ کے اندر دیکھیں، بلوچستان میں جہاں پہ بھی آپ سرکاری ہاسپٹل میں جائیں، کہیں پہ اے سی کام نہیں کر رہے ہوں گے، کہیں پہ بجلی کا نظام نہیں ہوگا، کہیں پہ میڈیسن نہیں مل رہی ہوتی ہے، اور یہ وہ غریب لوگ ہیں جو سب سے زیادہ ٹیکس پے کر رہے ہیں، جو ڈائریکٹ ٹیکس بھی پے کر رہے ہیں، جو انڈائریکٹ ٹیکس بھی پے کر رہے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ یہ سلوک بھی ہو رہا ہے۔